اس بات کا ماحول تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد خاص طور سے عرب کے جو شریف خاندان تھے، بڑے خاندان سمجھے جاتے تھے، ان میں ماحول یہ تھا کہ اپنے بچوں کو وہ دیہات میں پرورش کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ دیہات کا ماحول صاف ستھرا ہوتا تھا، وہاں کسی طرح کی آلودگی گندگی نہیں ہوتی تھی، بچے کی پرورش میں بہت زیادہ مفید ماحول ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے وہاں کی زبان بڑی صاف تھی۔ شہروں کی زبان، چونکہ الگ الگ جگہ کے لوگ شہروں میں آ کر بستے ہیں تو زبان تقریباً خراب ہو جاتی ہے، اور عربوں کو اپنی زبان دانی کا بڑا زعم بھی تھا اور زبان دانی میں بڑے مشہور اور معروف بھی تھے، تو اس وجہ سے وہ اپنے بچوں کو صحیح اور خالص زبان سکھانے کے لیے اور فطری ماحول دلانے کے لیے ان کے یہاں پر یہ تھا کہ وہ دیہاتوں میں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے شروع کے سال بھیجا کرتے تھے۔ وہیں پر کوئی عورت اس بچے کو دودھ بھی پلایا کرتی تھی، اور یہ اس زمانے کے اعتبار سے بڑے خاندانوں کا ایک عام رواج تھا، اور فطرت کے اعتبار سے بہت صحیح نظام بھی تھا۔ ہمارے یہاں پر چونکہ اس کا کوئی رواج اور کوئی نظام اب باقی نہیں رہا، تو اس وجہ سے اس کے فوائد کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اگر واقعتاً ہم تاریخی اعتبار سے اٹھا کر دیکھیں تو اس کے بڑے فوائد تھے۔ تو بہرحال اب اس کا نمبر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کون پلائے گا، تو اس کے بارے میں کئی نام ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن عورتوں نے دودھ پلایا ہے۔ تو سب سے پہلے پیدائش کے بعد آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا ہے، تقریباً 6 یا 7 دن تک، یعنی 1 ہفتے تک تقریباً آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی والدہ کے علاوہ تقریباً 7 عورتوں کے نام اور ملتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، جن میں ایک نام آتا ہے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا تھا ابو لہب کے نام سے، جس کا نام عبد العزیٰ تھا، تو اس کی باندی تھی، اور ان کا قصہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ابو لہب کو جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی، اور جس سے خوش ہو کر ابو لہب نے اس حضرت سویبہ رضی اللہ عنہا جو باندی تھی اس کی، ان کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ بخاری کی ہی روایت میں ملتا ہے کہ کسی نے ابو لہب کے انتقال کے بعد اس کو خواب میں دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی ابو لہب کو، عبد العزیٰ کو، خواب میں دیکھا کہ بڑی بری حالت میں ہے، تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ جب سے تمہارے پاس سے آیا ہوں کبھی چین اور سکون نہیں ملا ہے، ہاں البتہ میں نے اپنی باندی سویبہ کو جو آزاد کیا تھا، تو آزاد کرنے کے بدلے میں مجھے اتنی راحت پہنچائی جاتی ہے، یا ایک روایت میں کہ اتنا پانی دیا جاتا ہے جتنا کہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے بیچ میں آ سکتا ہے، یہ یہاں پر جتنا پانی، ظاہر 2-4 قطرے آ سکتے ہیں، اتنا پانی مجھے دیا جاتا ہے، یا اتنی راحت مجھے پہنچائی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ غالباً چونکہ وہ بڑے رؤساء میں سے تھا، سرداروں میں سے تھا، تو جب باندی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی، تو اس نے غالباً، ہمارے استاد نے باقاعدہ یہ شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم نے باقاعدہ اشارہ کر کے بتایا تھا، غالباً یہ انداز ہوا ہوگا آزاد کرنے کا اس طرح سے کہ تو آزاد ہے۔ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس طرح سے اشارہ کرنے کی وجہ سے اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اشارے کے بقدر ہی اس کو راحت پہنچائی۔ جیسے حضرت ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ بہت زیادہ ساتھ دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کفر پر انتقال ہوا، تو سزا تو ہوگی لیکن جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا، لیکن اللہ حفاظت کرے، وہ ہلکا عذاب بھی کیسا ہوگا کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی جس سے دماغ کھولے گا۔ بہرحال تو ابو لہب کے بارے میں یہ بات بخاری شریف میں ملتی ہے کہ خواب میں کسی نے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا اس کو، اور یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ بہرحال تو یہ وہی حضرت سویبہ رضی اللہ عنہا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہے اور ہم عمر بھی ہے، تقریباً ہم عمر ہے، تو دونوں کو دودھ پلایا۔ اسی طرح ایک صحابی ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام ہے عبداللہ بن عبد الاسد، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں، جو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ تو ان کے پہلے شوہر جو تھے ابو سلمہ، تو
تو حضرت سہیبہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا اور حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا. تو اس اعتبار سے یہ تینوں کے تینوں بھائی ہو گئے، رضائی بھائی ہوئے. اور یہ حضرت سہیبہ رضی اللہ عنہا بعد میں چل کر ایمان بھی لائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، اور فتح خیبر کے بعد سن ہجری 7 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ مدینہ منورہ سے ان کے لیے ہدایہ بھی بھیجا کرتے تھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے. تو بہرحال یہ ایک نام آتا ہے حضرت سہیبہ کا. دوسرا نام آتا ہے خولہ بنت المنذر کا. انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے. تیسرا نام ہے سعدیہ. سعدیہ نامی ایک خاتون تھی. ایک حلیمہ سعدیہ وہ الگ ہے جو مشہور ہے، ایک سعدیہ نامی خاتون تھی جو عام طور سے مشہور نہیں ہے. پھر اس کے بعد چوتھے، پانچویں اور چھٹے نمبر پر 3 عورتوں کا نام آتا ہے، اور عجیب اتفاق یہ کہ تینوں کا نام عاتقہ تھا. عاتقہ نام کی 3 عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اس اعتبار سے 6 عورتیں ہو گئیں، 3 عاتقہ، ایک سعدیہ، خولہ بنت منذر اور سہیبہ. یہ 6 عورتیں ہو گئی، اور 7ویں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت لے کر گئیں جب آپ 1 مہینے کے ہو چکے تھے. تو 1 مہینہ آپ مکہ مکرمہ میں رہے، پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کر گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت احترام اور اکرام کیا کرتے تھے. عمر بھر آپ کا اکرام کرتے تھے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہونے کے بعد حضرت حلیمہ یہ مکہ مکرمہ آئی تھی، اور آ کر اپنے علاقے کے بارے میں بتایا کہ وہاں خشک سالی ہے، کہ نہ بارش ہو رہی ہے، نہ اناج ہے، نہ غلہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے اس کا ذکر کیا کہ میری ماں آئی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ ماں ہے، میری ماں آئی ہے. تو حضرت خدیجہ چونکہ مالدار عورت تھی، انہوں نے 40 بکریاں، کھانے پینے کا سامان ایک اونٹ پر لدا ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ کو ہدیے کے طور پر دیا تھا. تو بہرحال بعد میں چل کے حضرت حلیمہ یہ مسلمان ہوئی ہے. ان کے شوہر کا نام تھا حارث، یہ بھی بعد میں چل کر مسلمان ہوئے ہیں. اور ان کے گھرانے میں کل 6 افراد تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے. کہاں لے کر گئے؟ یہ اپنے قبیلے میں لے کر گئے، بنو سعد میں. بنو سعد کا قبیلہ طائف سے، آج بھی طائف سے آگے ایک علاقہ ہے جو بنو سعد ہی کے نام سے مشہور ہے. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، چونکہ ان کا خاندان وہیں پر تھا، قبیلہ وہیں پر آباد تھا. تو مکہ مکرمہ سے تقریباً میرے اندازے سے 100 یا اس کے آس پاس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بنو سعد کا قبیلہ آج بھی ہے، اور آج بھی وہی سادگی اور آج بھی وہی جو ہے مادیت سے خالی ماحول وہاں پر موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اس جو ہے بنو سعد میں اور بنو سعد کے علاقے میں ہوئی تھی. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑا فخر فرمایا کرتے تھے کہ میں قریشی ہوں. یہ فرمایا کرتے تھے انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصاحت والا ہوں، سب سے زیادہ اچھی زبان بولنے والا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں قریش میں پیدا ہوا. قریش میں پیدا ہوا، قریش اعلیٰ خاندان ہے، تو قریش میں پیدا ہوا، اور بنو سعد میں میری تربیت ہوئی ہے. بنو سعد میں میں نے بولنا سیکھا، زبان سیکھی. تو بنو سعد کی زبان بھی بڑی مشہور تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر فرمایا کرتے تھے. اور اس پر ایک عجیب بعض علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ بنو سعد میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سیکھی، تربیت پائی، تو آپ اپنے آپ کو افصح العرب کہتے تھے، سب سے زیادہ اچھی زبان بولنے والا. تو اس پر ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی یعنی طالب علمی کا زمانہ گزرنے کے بعد ایک عرصہ انہوں نے بنو سعد میں جا کر گزارا تھا تاکہ عربی زبان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بنو سعد میں جا کر وقت گزارا ہے عربی زبان کو سمجھنے کے لیے، اور اسی وجہ سے عربی زبان کے بڑے لوگوں میں اور ماہرین میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے بنو سعد کی یہ فضیلت رہی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ان کے یہاں پر رہے تو عربوں میں سب سے زیادہ فصیح کہلائے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی باقاعدہ وہاں پر عربی زبان سیکھنے کے لیے گئے تو جو ہے عربی زبان کے ماہر اور امام کہلائے. بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ یہ ان کو اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئیں. ان کے گھر میں کل 6 افراد تھے. ایک تو ان کے شوہر جن کا نام حارث تھا، اور ایک دودھ پیتے بچے
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، آپ کے ساتھ دودھ پیا کرتے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ۔ اسی طرح دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا انیسہ اور ایک کا نام تھا جدامہ۔ انہی جدامہ کا لقب تھا شیمہ، جو عام طور سے مشہور ہے شیمہ رضی اللہ عنہ۔ ان میں سے جو ہے حضرت عبداللہ کے بارے میں جو آپ کے ساتھ دودھ پیا کرتے تھے، اور حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ اسلام لائے تھے۔ باقی جو بھائی ایک ہے انیسہ، یہ جو بہن ہے انیسہ، ان کے بارے میں پتہ نہیں یہ اسلام لائی یا نہیں لائی، لیکن بھائی عبداللہ اور بہن شیمہ یہ دونوں اسلام لائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو بنو سعد میں تھے، یہیں پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے۔ گویا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے تین طریقے سے رشتہ ہوتا ہے۔ ایک تو چچا ہے، سگے چچا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، دوسرا رضائی بھائی ہے، دودھ پیتے بھائی ہے حضرت سویبہ کی وجہ سے، دونوں نے حضرت سویبہ کا دودھ پیا ہے، اور تیسرا دونوں نے مل کر حضرت حلیمہ کا بھی دودھ پیا ہے۔ تو تین رشتے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہیں۔ اور اسی بنو سعد میں جب آپ تھے، اس وقت میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے، اور لیکن فتح مکہ کے بعد آپ مسلمان ہوئے یا اس سے پہلے مسلمان ہوئے، تو انہوں نے بھی اس وقت میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا۔ تو ابو سفیان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہو گئے، دودھ پیتے بھائی ہو گئے۔ بہرحال آپ وہاں پر بڑے ہوئے، پروان چڑھے، آپ کی